السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، پروردگار عالمین کی بہترین حفظ و امان میں ہوں گے، اور خدا کے ڈھیر شکر کے ساتھ ایک بہترین اور نئی صبح کا آغاز کیا ہوگا۔ ایک ایسی صبح جس میں ہم پھر سے ڈھیر نیکیاں کرنے کے لیے کوشاں کھڑے ہوئے ہوں گے نا۔ پروردگار عالمین نے 90% کام اپنے ذمے رکھا ہے، 100% کام 110% کام بے شک پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ علا کل شائن قدیر ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، قادر ہے۔ لیکن ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، ہمیں بھی تو تھوڑا ایکٹیو کرنے کے لیے 10% کام اس نے ہمارے ذمہ بھی رکھا ہے نا۔ وہ کون سا 10% کام؟ وہ تو اب مہربان ہے ہی، اپنی ہی بہترین حکمتوں کا مالک ہے، مہربان ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ تو ہم پر ہر پل ہر بار مہربان ہے ہی ہے۔ لیکن 10% کام جس کی میں ذکر کر رہی ہوں، ہمارے ذمہ اس نے کیا رکھا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں، کسی کی کوئی بات بری لگ گئی، ہم نے کسی سے کچھ ایسا کہہ دیا کہ ہمیں فیل ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یا ہم نے تھوڑا ہم ہارش ہو گئے، یا ہم نے ورڈنگ غلط یوز کر لی کسی سے بات کرتے وقت، یا کسی چھوٹی باتوں پہ ہم نے ذرا زیادہ ریئیکٹ کر دیا، یہ سوچ کر دل میں یہ عہد کر کے کہ اس بات کو اب ہم یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جس سے ہماری بات ہوئی ہے، جس سے تھوڑی پرابلم ہو گئی، یا جس سے ہم نے تھوڑی زیادتی کر دی، یا تھوڑے ہارش ورڈز یوز کر دی جس سے وہ ہرٹ ہوا ہو سامنے والا، تو اس سے ہم صبح معافی مانگ لیں گے، سوری کر لیں گے، ہے نا یہ 10% کام ہمارے ذمہ، کیونکہ ہماری نیت اچھی ہو گئی نا، بہترین نیت ہو گئی، تو 90% کام اب اللہ کی ذات نے کرنا ہے کہ ہمارے دن کو بہترین بنانا ہے، اور یہی 10% جو ہماری ذمہ داری ہمارے پروردگار نے دی، یہی 10% جو ہے وہ ہمیں 90% کام حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ کیسے؟ کہ پروردگار عالم ہم پہ مہربان، ہماری 10% نیت کو دیکھ کے ہمیں 90% اجر سے نواز دیں گے انشاءاللہ العزیز، 90% ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ہم نے ہمت کر لی نا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمت بھی تو اسی نے دی، یہ بہترین نیت بھی تو اسی نے کرنے کا ہمیں موقع دیا، یہی تو اچھی بات اس نے ہمارے دل میں ڈالی کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دی نا، یہ بھی تو اسی نے ہمارے دل میں ڈالا نا۔ تو الحمدللہ مہربان ہے وہ رب، اور ہم شکر گزار ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں، سنوار سکیں، اور اتنا پیارا رب ہمیں ملا، اتنے پیارے رب کی ہمیں پہچان ہوئی، اور یہ پہچان کس نے کرائی؟ ہمارے نبی برحق، ہمارے تمام نبیوں نے، اور ہمارے نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان کے بعد امامت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے پاک اماموں نے ہمیں اپنے رب کی پہچان کرائی نا، کیونکہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے نا۔ ہم کسی آفس میں جاتے ہیں، ہمیں کسی آفیسر سے ملنا ہے، ہمیں پہلے ان کے اسسٹنٹ سے ملنا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے نا، ڈائریکٹ ہمیں کوئی بھی اپنے پاس نہیں بلاتا۔ اسی طرح ہمیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے پہلے ان کے وسیلوں سے ملنا ہے، ان کے وسیلوں سے بات کرنی ہے، ان کے وسیلوں کا نام لینا ہے، اور وہ بہترین وسیلے کون سے ہیں؟ وہ بہترین وسیلے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی برحق، ہمارے خاتم النبیین، اور ان کے بعد ہمارے مولا مشکل کشا شیر خدا علی حیدر کرار، ہے نا یہ وسیلے۔ تو یہ وہ وسیلے ہیں کہ جن کے تھرو ہم اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تک اپنے میسیجز پہنچاتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب ہمیں ہر پل ہر جگہ سن رہا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی پروردگار عالم اپنے رسول کے تھرو ہم سے بات کر رہے ہیں نا، کہ اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے، ایسے کہہ کے بات کر رہے ہیں نا پروردگار ہم سے۔ اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اور وہ کتنے خوبصورت وسیلے پروردگار نے ہمیں عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں وحدہ لا شریک کی پہچان کرائی، دعا کا طریقہ سکھایا، عبادت کا طریقہ سکھایا، ہے نا۔ تو شکر الحمدللہ کہ پروردگار عالمین نے دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہے نا، تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، کتنا ہمارا خیال رکھا نا، اپنی ذمہ داریوں کو پروردگار عالمین نے کتنے اچھے طریقے سے نبھایا نا، ہم سے بے خبر نہیں ہے، ہم سے بے فکر نہیں ہے، ہم سے لاپرواہ نہیں ہے، اور اس کے پاک وسیلے وہ تو ہمارے پاس ہیں ہی ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آج جمعرات کا دن ہمارے پاک وسیلے، ہمارے پاک امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے سے منسوب ہوتا ہے یہ جمعرات کا دن،
اور میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہوتا ہے، اور ہم سب مل کر یہ دعائیں سنتے ہیں، ہے نا، اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا، مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں۔ اے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا، اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ۔ اپنے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوں، ہمارے نبی پر، ان کی پاک آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنانا۔ آج کے دن میں جو بھلائی ہے اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں جو بھلائی ہے مجھے عطا فرمانا، اور مجھے اس دن کے شر سے، جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور اس کے بعد بھی شر سے بچا۔ اے میرے معبود، میں اسلام کے ذریعے سے تیری طرف متوسل ہوتی ہوں اور قرآن کے احترام کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتی ہوں، ہمارا وسیلہ، بہت پیارا اور خوبصورت وسیلہ۔ بس اے میرے معبود، جس ضمانت کے ساتھ میں اپنی حاجت براری کی امیدوار ہوں، اس پر توجہ عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے معبود، اس جمعرات میں میری 5 حاجات کو پورا فرما کہ سوائے تیرے کرم کے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا، اور سوائے تیری نعمتوں کے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسی صحت و سلامتی عطا فرما جس کے ذریعے تیری اطاعت پر قوت حاصل ہو۔ ایسی عبادت کی توفیق دے کہ جس سے میں تیرے عظیم ثواب کی حقدار بن جاؤں۔ رزق حلال سے میری حالت میں کشادگی فرما۔ خوف و خطرے کے مواقع پر اپنے امان کے ذریعے محفوظ فرما۔ غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور رحمت نازل فرما۔ نبی برحق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل پر اور ان میں سے میرے لیے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا دے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی آمین۔ انشاءاللہ العزیز کہ ہماری دعائیں پروردگار عالمین کے دربار میں قبول ہوں گی، ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کا ارادہ کریں گے، صرف ارادہ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ کوشش میں بھی مصروف ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ 10% کوشش ہم نے کرنی ہے نا، 90% پروردگار ہماری مدد فرمائیں گے اپنے وسیلوں کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز۔ خدا سے دعا کرتی ہوں پروردگار عالم جہاں جہاں عزاداری امام حسین کا اہتمام ہے، خدا سب کو اپنی امان میں رکھے، ہر طرف امن امان رہے، پرسکون طریقے سے عزاداری ہو انشاءاللہ العزیز، اور ہم اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں انشاءاللہ العزیز، اور خدا کے ذکر سے ہماری زبانیں مصروف رہے، ہمارے دل اس کی یاد سے ایک پل بھی غافل نہ ہو، جس قدر ہو سکے اس کی مخلوق کے کام آ سکیں انشاءاللہ العزیز۔ آمین الہی یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔